کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو سوچ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم وامہاتهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے۔ ان سے برتر، بالا، بہتر، افضل، اجمل، اکمل اس زمین پر نہ کوئی آیا تھا اور نہ کوئی آ سکے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیسا بنایا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو جو رعنائیاں اور خوبصورتی اور حسن عطا کیا، وہ سب کچھ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اس وقت ہندوستان کی زمین پر بالخصوص ناموس رسالت کے سلسلے میں جو توہین آمیز ایک رویہ جاری ہے، ملک میں یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک ایسے فاسق و فاجر اور گندے لوگ اٹھ کر اپنی زبانیں کھول رہے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا کوئی مقام نہیں ہے، بے معنی ہے، بے حیثیت ہے۔ وہ لوگ سماج کے انتہائی گندے، ناپاک اور گھنونے لوگ ہیں، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زبانیں کھول رہے ہیں۔ اور ساری دنیا کی خاموشی، بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں جہاں سیکولرزم کی تہذیب باقی ہے، جہاں اس ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ ماننے والے بستے ہیں، یہاں کے قانون نے، یہاں کے دستور نے، یہاں کے ضابطے نے اس بات کی ہر ایک مذہب کو ماننے والوں کو آزادی دی ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے، ہر ایک کو آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ہندوستان کا حسن ہے، یہ یہاں کی خوبصورتی ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک ظالم ٹولہ، ایک ظالم طبقہ سماج کے کچھ انتہائی گندے، ناپاک اور گھنونے لوگ اپنی زبان کو کھولتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اپنے گندے عزائم سے اور اپنے ناپاک ارادوں سے اور اپنی زبانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کے کردار کو مشکوک و مجروح کر دینا چاہتے ہیں، بآواز بلند بابنگ دہل یہ بتا دینا چاہتے ہیں اور ساری دنیا کو یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمان سڑکوں پر ہے اور پورے عالم اسلام سڑکوں پر ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، عرب سے لے کر عجم تک ساری دنیا کے مسلمان چیخ لگا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ سب کی آواز یک زباں ہو کر یہی ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کے شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ملک کے دستور کو، ملک کے قانون کو، ملک کے سیکولرزم کے نظام کو بحال رکھنے کی ہر ممکن سعی کیجیے۔ ہمارے ہندوستان کا تعارف اور ہمارے ملک کا پہچان پوری دنیا میں اس حوالے سے نہیں ہے کہ یہ بہت مالدار ملک ہے، اس حوالے سے نہیں ہے کہ یہاں کا نظام بہت مضبوط ہے، اس حوالے سے نہیں ہے کہ یہاں کے قانون بہت مضبوط ہے، بلکہ ہمارے ہندوستان کا تعارف عالم دنیا کے تخت پر، دنیا انسانیت پر اس حوالے سے ہے کہ یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں اور پیار و محبت سے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں
کہ یہاں کے سیکولرزم نظام کو بحال رکھے، یہاں کے سیکولرزم دستور کو، یہاں کے قانون کو آگ نہ لگنے دے۔ اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اپنی زبانیں کھول رہے ہیں، وہ سماج کے انتہائی گندے، ناپاک، فاسق و فاجر، بدکار لوگ ہیں اور انتہائی درجے کے ناپاک لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اور اپنی زبانیں کھولتے ہیں۔ اس لیے حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ فوراً ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیجئے اور ان کے خلاف ایسی کڑی قانون اور مضبوط قانون کے ساتھ، ایسی مضبوط دھاراؤں کے ساتھ اس پر معاملہ درج کرے کہ وہ آئندہ وہ تو کیا، ان کی نسلوں میں بھی اگر کبھی ان کے ذہن میں نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے بارے میں سوچے بھی تو ان کی روح کانپ اٹھے۔ کیوں؟ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے۔ ایک بات اور، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، حضور کے ناموس کا تحفظ نہ ہو سکے اور امت میں کوئی شخص اس قابل نہ ہو کہ اس ناموس پر کیچڑ اچھالنے والے اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سزا دے سکے، نبی کے شان میں گستاخی کرنے والے زمین پر کھلی آزادی کے ساتھ پھرے، امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ اس وقت امت کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ ظالم کو، گستاخ رسول کو سزا نہ دے سکے یا کسی طریقے سے اس پر جرم عائد نہ کر سکے؟ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ساری امت پر اللہ کی لعنت ہو کہ امت میں کوئی بھی ایک بندہ ایسا نہ ہو جو حضور کے ناموس کا تحفظ کر سکے، پھر آپ کا مال بیکار ہے، پھر آپ کا بیلنس بیکار ہے، پھر آپ کی عزت بیکار ہے، پھر آپ کا خاندان بیکار ہے، پھر آپ کی شان و شوکت بیکار ہے، پھر تم بے معنی مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، امت میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تم حضور کے ناموس کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ کیا اس وقت کیا تقاضا ہے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ یاد رکھیے، اگر حضور کے ناموس تحفظ میں نہیں ہے تو پھر آپ کی جنت خطرے میں ہے، کسی کا باپ آپ کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا۔ اور میں صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، میں علماء سے کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہتا ہوں، میں خانقاہوں میں بیٹھے مشائخ سے کہتا ہوں، تبلیغ میں چلنے والے عمرا سے کہتا ہوں، اگر حضور کے ناموس تحفظ نہ ہو سکا، اگر حضور کی ناموس کی حفاظت نہ ہو سکی تو اللہ کی قسم اس کائنات کے اندر آپ کا وجود بیکار ہے۔ بھلے آپ بنے پھریے پیر جی، اللہ والے بنے پھریے، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں اس کائنات کے اندر اگر حضور کا ناموس تحفظ نہیں ہے۔ کوئی پوری دنیا خاموش ہے، کوئی اپنی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنا کردار پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، آج بھی ہمارے پاس فرصت ہے، صبح اٹھ کر نائی کے دکان پر جائیں گے اور نبی کے چہرے سے بغاوت کریں گے۔ آج بھی آپ کے پاس فرصت ہے، آج بھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ہماری قوم کے نوجوان ابھی بھی بے راہ روی کا شکار ہے، ادھر دشمن ہمارے نبی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے اور ہم اور آپ ہیں کہ ہم اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر ساری دنیا کے دشمن نبی کی شبیہ کو بگاڑنے میں لگی ہوئی ہے اور ہم اور آپ نے کیا کیا نبی کی شان کو صاف کرنے کے سلسلے میں؟ صاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ازہر من الشمس ہے، دودھ کی طرح چمکتی ہے، زمزم سے بھی زیادہ پاک ہے۔ نبی کی شبیہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ظالم نے جو کردار پیش کیا، نبی کے ذات پر جو مغلظات بکا ہے، آپ نے کیا کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان ظالموں کے خلاف، یہ گھنونے گندے نبی کے شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے FI درج کروائی ہو؟ باتیں تو بہت کرتے ہیں ہم کہ یہ فلاں کے لیڈر ہے، یہ فلاں کے لیڈر ہے، یہ حضور کی ذات کا مسئلہ ہے، میرے اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ حضور کی ذات کا مسئلہ ہے۔ یہاں کے لوگوں نے اب تک کیا کیا مجھے بتائیے؟
معمول کے مطابق کاروبار چل رہا ہے، معمول کے مطابق شاپنگ بھی ہو رہی ہے، معمول کے مطابق ہم کھا رہے پی رہے ہیں، ہم نے کیا کیا اب تک؟ یاد رکھیے اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب، پورا محلہ تباہ ہوگا، پورا شہر تباہ ہوگا۔ یاد رکھیے اگر اب بھی آپ نے اپنی حالت نہیں بدلی تو قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے اب بھی اپنی حالت نہیں بدلی تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا ایمان چھین کر کسی ایسے قوم کے حوالے کر دے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری بھی کرے گا اور رسول کی ناموس کی حفاظت بھی کرے گا۔ کیا آپ نے کھیل سمجھ رکھا ہے؟ کیا آپ نے مذاق بنا رکھا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے ساتھ مذاق نہیں ہو رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے باپ کے ساتھ مذاق نہیں ہو رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے خاندان والے کے ساتھ مذاق نہیں ہو رہا ہے، یہ میری اور آپ کی ماں کے ساتھ مذاق نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ ان کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے جو رحمت للعالمین بن کر دنیا میں آئے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لاٹھی ڈنڈا لے کر ان پر حملہ کر دیجئے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قانون کے دائرے میں رہ کر اب تک کیا کیا ہے؟ قانون کے دائرے میں رہ کر حضور کے لیے کھڑا ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں بڑے چھوٹے جوان بوڑھے سب ہیں، کب آپ اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں گے؟ کب آپ نماز کی پابندی کریں گے؟ آپ کے چہرے نبی کے چہرے سے نہیں ملتا تو پھر آپ حضور کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو تول نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کی قسم میں آپ کو تول نہیں کر رہا ہوں اور میں کسی کو تذلیل اور ذلیل بھی نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم ہزاروں مرتبہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، صرف میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ نبی کے چہرے سے نہیں ملتا، کیا اب بھی آپ کے پاس فرصت نہیں ہے؟ کیا اب بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے؟ جبکہ ساری دنیا مغلظات بک رہی ہے، ساری دنیا کو میری نبی کی ذات ملی ہے، کم وقت تو کوئی بھی آتا ہے اور اپنی زبانیں کھول کر نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اور ہم اور آپ ہیں کہ ہم اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں آپ اپنی وجود پر اسلام قائم کیجئے، حضور کی شریعت کو، حضور کی سیرت کو، حضور کی صورت کو اپنے وجود پر نافذ کیجئے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ آپ نماز کی پابندی کیجئے، عزم کیجئے کہ میں اپنے چہرے پر داڑھی رکھوں گا۔ یہ کوئی فالتو اور فضول کی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو حضور سے محبت ہے تو پھر دلیل کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ حضور سے محبت کرتے ہیں؟ ہر ایک چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن یہ انتہا بھی پار ہو گئی۔ ہر کوئی شخص آتا ہے نبی کی شان میں گستاخی کر کے چلا جاتا ہے، اور یہ گستاخیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ذرا آپ غور کریں کہ ان گستاخیوں کے خلاف یہ گستاخیوں کی تعداد جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اب تک ہم نے کیا کیا؟ یاد رکھیے اللہ معاف کرے، ورنہ تو کہیں نہ کہیں ہم بھی ان ظالموں کے صف میں کھڑے ہیں۔ اس لیے احتراماً آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے حضور کے ناموس کی تحفظ کے لیے اٹھیے اور جو کام کرنے کے ہیں وہ کیجئے۔ کم از کم ہر علاقے میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ حضور پر جو مغلظات بکے جا رہے ہیں ان کے خلاف FI درج کرا دی جائے۔ اگر اس کے لیے آپ کا مال کھپتا ہے تو مال کھپائیے، اگر آپ کی جان کھپتی ہے تو جان کھپائیے، اگر آپ کی ذات کھپتی ہے تو ذات کھپائیے۔ لوئر سے ملیے، وکلا سے ملیے، ان سے پوچھئے دستور، قانون اور آئین کے روشنی میں وہ کون سی شکیں ہیں، وہ کون سے پہلو ہیں جس پہلو کے راستے سے ان ظالموں کو سزا دی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں مذہب اسلام میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے، باوجود اس کے کہ کفر اور مشرکین کے سلسلے میں قرآن کا صراحتاً حکم ہے کہ قرآن کفر کو قبول نہیں کرتا، لیکن قرآن یہ ہدایت دیتا ہے، قرآن اپنے ماننے والوں پر یہ پابندی لگاتا ہے کہ خبردار ہرگز تم کسی مذہب کے بڑوں کو برا نہ کہو۔
لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان کسی مذہب کے بڑوں کو یا کسی مذہب کے خلاف مغلظات بکے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے اسلام اس سے بری ہے، مسلمان اس سے بری ہے، ہم اس کے حامی و مددگار نہیں جو مسلمان کسی مذہب کے بڑوں کو یا کسی مذہب کے بارے میں مغلظات بکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اقدام کیجئے، آگے بڑھیے، آپ کے پاس قانون ہے، آپ کے پاس دستور ہے، ابھی ملک کے سیکولرزم زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ ملک میں ابھی بھی اکثریت ایسے لوگ ہیں جو ملک میں امن کو پسند کرتے ہیں، فساد کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے میں اپنے قوم کے جوانوں سے اور بڑوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اٹھیے، اپنی جان اور اپنا مال خرچ کیجئے اور وکلا سے مل کر قانون اور دستور اور آئین کے روشنی میں ان سے پوچھئے اور ان ظالموں کے خلاف، ان گندے، ناپاک اور گھنونے لوگوں کے خلاف FI اور مقدمات درج کرائیے۔ اس لیے اگر آپ نے حضور کے ناموس کے تحفظ کے سلسلے میں اگر آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے، اللہ کی قسم آپ کے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ یہ میرے آقا اور میرے نبی کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے یہاں بیٹھ کر آپس میں سمجھوتا کر لیا، اگر آپ نے حضور پر سمجھوتا کر لیا، تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے، آپ کا اس کائنات میں رہنے کا کوئی حق نہیں بنتا، فضول ہے آپ کا رہنا اس دنیا کے اندر۔ جہاں تک میرے نبی کے حمد و ثنا کی بات ہے، ان کی تعریف اور توصیف کی بات ہے، تو میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، آپ اس جملے پر غور کر لیجئے۔ ساری دنیا کی درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیجئے اور ساری دنیا کی پانی کو جما کر سیاہی بنا لیجئے اور کسی لکھنے والے کو بیٹھا دیجئے کہ وہ لکھے میرے نبی کی تعریف پر۔ لکھتے لکھتے قیامت تو قائم ہو جائے گی، لیکن میری نبی کی سیرت ختم نہیں ہوگی۔